اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے قبل جو ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے سیرت کی خاص طور پر اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس حوالے سے جو ہے اس کی تفصیلات کو جاننے کی کسی قدر کوشش کی تھی، جس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، قرآن اور حدیث کے ریفرنس میں بھی بات کی تھی، ان چیزوں کو سمجھنے کی کچھ کوشش کی تھی. آج سے ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو میری تجویز ہے آپ سب کے لیے اس سے زیادہ بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اپنے پاس پوائنٹس کے طور پر بھی، بے شک نوٹس کے طور پر ضرور لیجئے گا. اگرچہ کہ ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی، اویلیبل ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن یہ کہ تھوڑی سی ایفرٹ جو ہے نا وہ اس میں درکار ہوگی. اگر پوائنٹس بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. آج نہیں، اگلی دفعہ کر لیجئے گا، کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ توجہ میں دلا رہا ہوں. دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ ایک کم از کم کتاب کو جو ہے نا اس کا مطالعہ ساتھ شروع کر دیجئے. ویسے تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ الرحیق المختوم تقریباً ہوتی ہے ہر ایک کے پاس، نہیں ہے تو مل بھی جاتی ہے آرام سے. یہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرحیق المختوم. اس کو اگر آپ لے لیجئے، اور اب چونکہ ہم نے یعنی ایک ترتیب یہ رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دینا، اس سے باقاعدہ گزرنا شروع کر دینا، تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے انہی مضامین پر اپنا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں. تو یہ ایک چند چیزیں ہیں جس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ بہتر انداز میں ہو سکے گا. آج جو ہم نے جو بات چیت کرنی ہے یا دیکھنا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے جو حالات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں پیدا ہوئے ہیں، اصل میں یہ بڑے اہم ہیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک خاص وقت میں، خاص قوم کے اندر، خاص جگہ پر جو اٹھایا ہے وہ کیا حالات تھے، ارد گرد کیا ماحول تھا، کس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری رسول کو اٹھایا گیا. اس کی اہمیت ہے، اس کو جاننا سمجھنا ضروری ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ فترت وحی کا عرصہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کافی سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کے اندر جو ہے وہ ایک زمانہ اپنی جاہلیت تک پہنچ کر، اس کو زمانہ جاہلیت بھی کہتے ہیں. جاہلیت ظاہر ہے اسی مراد میں کہ یہاں پر جو ہے وہ دین ابراہیمی کے پیروکار خود اس شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، جس کے خلاف اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کھڑی ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی اہم ہیں، اس کو ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے. تو یہ دو چیزیں، ایک زمانہ جاہلیت کا نقشہ جب ہم دیکھیں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا وہ واقعی زمانہ جاہلیت ایسا تھا جس میں جہالتیں تھیں، یا کچھ خوبیاں بھی تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں، کچھ پوٹینشلی. اصل میں دیکھیں جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اور کوئی کسی نتائج تک چیزوں کو لے کر جانا ہوتا ہے تو کوئی پوٹینشیل ہونی چاہیے اس چیز میں، اس کے اندر ایک صلاحیت، بنیادی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس سے پھر کام اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ان کے اندر ایسی کچھ کوالٹیز بھی تھیں کہ جس کے سبب سے وہ سارا کام اٹھا، یا زمانہ جاہلیت سے مراد بس یہ ہے کہ وہاں پہ بس چاروں طرف آپ کہیں کہ گناہ اور ساری چیزیں اور اللہ کی نافرمانی اور بس یہی سب کچھ کھڑا تھا. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ دو چیزیں، یعنی عرب کا جو ہے وہ خود اندرونی اور بیرونی جائزہ، اور دوسرے زمانہ جاہلیت کا نقشہ، یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹاپک رہے گا. دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قبل کے جو ہم حالات دیکھتے ہیں نا، یعنی ابھی آپ وسلم کی جو پیدائش ہے اس سے متصل قبل جو حالات عرب کے ہیں، اس کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ اب ایک مطالبہ ہے یہاں پر. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ اب ایک عملی جد و جہد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آغاز ہوا چاہتا ہے، اور جہاں جو ہے وہ توحید کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے، اور توحید ہی کا پھر عملی پرتو ہے اس چیز سے، یعنی عملاً جو توحید جو ہے وہ اس طرح سے آ رہی ہے کہ اس کے پھر مطالبات ہیں، یعنی دین کے مطالبات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں اور اس طرف آگے بڑھا رہے ہیں.
ہم بات کرتے ہیں جزیرہ نمائے عرب کی، یعنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جزیرہ نمائے عرب، یہ کیا چیز ہے اس کی تھوڑی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرب لغت میں ویسے عرب کا جو میننگ ہے نا، یعنی ڈکشنری میننگ جو عرب کا ہے وہ ہے ایک بالکل بنجر، بے آب و گیا، یعنی جہاں کچھ اگتا ہی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی آپ کہیں زرعی کوئی پروڈکٹ اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے کھجوریں ہیں یا ایک چند چیزیں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں، لیکن وہ جس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ گندم اگ رہی ہے اور ایسی چیزیں اگ رہی ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو یہاں پر نظر نہیں آتی۔ اور عہد قدیم یعنی شروع ہی سے بہت پرانا جو ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ یہ لفظ اسی طرح سے بولا جاتا ہے عرب کے لیے۔ مشرق میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر خلیج عرب اور جنوبی عراق کا حصہ جو ہے وہ ہمیں، یعنی خاص طور پر اب ہم مکہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس ایگزیکٹ لوکیشن کی، یا عرب یہ جو کہلا رہا ہے نا، عرب سے مکہ سے بھی مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک باؤنڈری ہے پوری، جس کے اندر جو ہے وہ یعنی ایک طرف جو ہے وہ خلیج عرب اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی عراق کا حصہ ہے، پھر جنوب میں دیکھیں تو خود بحر عرب، یہ جو عریبین سی ہے یہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے شمال میں شام اور یمن کا حصہ جو ہے وہ آپ کو اس سائڈ پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور بلکہ شمالی عراق کا، ٹھیک ہے، اور پھر مغرب میں جو ہے وہ بحیرہ عرب ہے اور مصر یعنی صحرائے سینا، اور یہ جو آبادی ہے نا یہ ساری آپ کو اس سائڈ پہ نظر آئی، تو یہ سراؤنڈنگ اس طرح کی ہے۔ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ بیرونی طور پر، اندرونی طور پر عرب کا جو ہے وہ ہم جائزہ اگر لیں تو کیا تھا۔ اگر ہم بیرونی اعتبار سے جو ہے وہ عرب کا جائزہ لیں تو جہاں یہ ایک طرف خود بے آب و گیا یعنی جگہ ہے، وہاں یہ سیولائزیشن کا سینٹر ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جو ایک جنکشن تھا، جہاں چاروں طرف سے قافلے جو ہے تجارتی قافلے وہ موو کرتے تھے، یعنی دنیا کی ایک بڑی تجارت جو تھی وہ ان علاقوں سے گزر کر جایا کرتی تھی، اور یہ جو ہے وہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے، شام اور یمن کی طرف باقاعدہ یہ جو ہے وہ آپ کو ٹریڈ نظر آ رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ قافلے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ سینٹرلائزیشن بنتی ہے سویلائزیشن کی، کیونکہ جو بھی قومیں آگے پیچھے کی آ رہی ہیں یہ ملٹی کلچر ہے، وہ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر ایک فضا جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یمن، صنعا، مکہ، جدہ، مدینہ سب کے لیے جو ہے وہ یہ درمیانی یعنی ایک آمد و رفت کا ذریعہ ہے جو کہ عرب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں بھی پھر قریش کو یہ ایک حیثیت حاصل ہے۔ قریش ہے، قبائل ہیں، ظاہر قبائلی نظام کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس جگہ سے گزرنے کے لیے بھی، آج تو خیر ویزے اور ان چیزوں کا مسئلہ ہے نا، لیکن وہاں پر پھر یہی ایک جو ہے وہ حقیقت اس کی مانی جاتی تھی، تو قریش کی اجازت کے بغیر یا ان قبائل کی اجازت کے بغیر وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس کا آپ کہیں کہ عرب کے اندر کی صورتحال، اور بیرون سے جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں کہ ٹریڈ کا جو ہے وہ سارا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ عرب کو اس میں کلیدی حیثیت یعنی بالکل جو ہے وہ اہم حیثیت جو ہے وہ اس حوالے سے حاصل ہے۔ باقی یہ کہ جغرافیائی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تو سارا کا سارا ریگستان ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں، یعنی ہم جب اس دور کی بات کرتے ہیں تو اس دور میں جو دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک ہے رومن امپائر اور دوسری ہے پرشین امپائر، یعنی ایک طرف فارس ہے اور دوسری طرف روم ہے، اور یہ دو بڑی طاقتیں ہیں، یہ سپر پاورز ہیں اس وقت کی، یعنی جیسے آج ہم ایک وقت میں رشیا کی بات کر رہے تھے اور ایک وقت میں امریکہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور کی دو سپر پاورز جو ہیں وہ یہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ آج آ کے سچویشن چین کو کہہ لیں آپ، تھوڑی چینج ہوگی یہ سچویشن، لیکن یہ کہ اسی طرح تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ مماثلت بھی ملتی ہے، یعنی ہمارے دور میں اور اس دور کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو مماثلت بھی ملے گی۔ تو اس میں جو ہے نا وہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ جغرافیہ جو ہے وہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ ان پر باقاعدہ جو ہے وہ اثر و نفوذ جو ہے نا ان امپائرز کا اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ یہ بہت بڑا صحرا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ آج سہولیات کے باوجود بھی یعنی ان علاقوں کی طرف جب آپ ٹریول کریں گے یا جائیں گے تو یہ مشکل علاقے ہیں نا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں، افغانستان ہے نا، افغانستان کے اندر امریکہ جو ہے اس کو کیوں اتنے عرصہ جو ہے وہ، ایک تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ حقیقت بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ایمان کی جو ہے وہ وجہ، وہ اصل وجہ تو وہی ہے، لیکن بہرحال جغرافیہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا۔ ان پہاڑوں کے اندر لڑنا اور بھیڑنا اور یہ سارا کچھ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ یہی معاملہ صحرا کا بھی ہے،
صحرا میں تو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ذرا سی ڈائریکشن ادھر سے ادھر ہوئی نہیں تو آپ کہاں سے کہاں نکل جائیں گے. اور اس دور میں ظاہر ہے وہ سہولیات تو سائنٹیفکلی حاصل نہیں ہے جو کہ آج پھر حاصل ہو کے آپ جو ہے وہ چیزوں کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے باقاعدہ جو ہے وہ رومن امپائر یا پرشین امپائر کے قبضے میں نہیں رہا عرب کبھی بھی. یعنی عرب کی ایک حیثیت اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عرب جو ہے انہوں نے آزادی کی یعنی آپ کہیں کہ فضا میں آنکھ کھولی تھی. وہ غلام قوم نہیں تھے. ہاں ٹھیک ہے ان کے اندر غلامی کسی اور طرح سے تھی. لوگ باہر سے آپ دیکھیں نا پرچیز کر کے لائے جاتے تھے بازاروں سے, مصر کے بازار سے اور فلاں. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں یا کسی کو دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے, وہ باہر سے پرچیز کیے جا رہے ہیں اور ان کو لایا جا رہا ہے شہروں کے اندر یا آگے. ٹھیک ہے, لیکن ویسے جس کو کہنا چاہیے کہ پوری کی پوری قوم ہی کسی کی غلام ہو, جیسے آج ہم, اللہ رحم کرے کہ آج جیسے کہ ہم ہیں, یعنی ہماری حالت کیا ہے کہ ایک سجدہ ہمارا جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے IMF کو چل رہا ہے, تو دوسرا چل رہا ہے وہ FATF کے پیچھے جا رہے ہیں, تو کبھی کچھ اور سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی. تو یہ تو غلامی کی نشانی ہے نا. تو وہاں یہ سچویشن نہیں ہے, وہ آزاد بالکل لوگ ہیں. تو یہ خوبی بھی ہے نا, یہ ہم پڑھیں گے آگے چل کر. اندرونی عرب کا جب ہم جائزہ لیا, اب یہ ذہن میں رکھیں یہ وہ دور ہے اور یہ وہ وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی ہے, اس جگہ پر پیدائش ہونی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اندرونی طور پر ہم جب عرب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ پیور ٹرائبل سسٹم ہے, قبائلی نظام ہے, اور اس کے اندر ایک سردار ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ لوگ ہیں. جب ہم انشاءاللہ سیرت سے بھی گزریں گے اور صحابہ کرام کی جب علیحدہ سے بھی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قبائل کے جو سردار ہوا کرتے تھے نا, یہ واقعی انٹلیکچوئل ہوا کرتے تھے. یعنی یہ واقعی جو ہے نا وہ ذہنی کریم ہوا کرتی تھی. یہ ایسے نہیں ہوتا تھا, یہ سیاسی طور پر ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہمارے ہو جاتے ہیں نا, یعنی جو بالکل ہی اہل ہی نہیں ہوتے ایک طرح سے دیکھا جائے, ایسا نہیں تھا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کو میں ادھر نہیں کھول رہا, لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو ٹرائب کا جو یعنی سربراہ ہے, جو سردار ہے, وہ واقعتاً اس حیثیت پر اپنی عقل اور سمجھ اور فہم کے اعتبار سے بھی اور اپنی ٹریٹس کے اعتبار سے بھی وہ وہاں پہ کھڑا ہمیں نظر آتا ہے, اپنی صلاحیتوں, اپنی جو ہے وہ ایبیلٹیز کے حوالے سے بھی وہاں پر جو ہے وہ کھڑا نظر, اور یہ بالکل نیچرل ہوتا تھا. یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے اس کے لیے جو, اور یہاں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ٹرائبل سسٹم کے اندر کوئی الیکشن سسٹم تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو بھی ہے وہ بڑا مضبوط قسم کا جو ہے وہ قبائلی نظام ہمیں نظر آتا ہے. اندرونی کیفیت عرب کی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, ان کی آپس میں جو ہے وہ شدید جنگیں, آپس میں بھی جو ہے جنگوں کی سی کیفیت جو ہے وہ جاری رہتی تھی, اور سیاسی استحکام بہرحال اس جگہ میں کسی کو حاصل نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ قریش کا نام لیتے ہیں, قریش ان کے بڑے ضرور کہے جا سکتے ہیں, قبائلی اس میں کہا جا سکتا ہے, لیکن قبائل کا مطلب غلامی وہاں تھی نہیں نا. تو ایسا نہیں تھا وہ کہ کوئی قریش کی ایک ایسی حیثیت ہوتی کہ جس میں باقی سارے جو ہے وہ قریش کے ساتھ جو ہے نا وہ لازمی تھا کہ قریش کی بات مانیں گے, اور سیاسی استحکام ایسا تھا کہ قریش سے آپ نے ذرا سا کچھ کیا نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ قریش جو تھے وہ ٹھیک ہے, ان کی ایک حیثیت کچھ وجوہات کی وجہ سے تھی, لیکن قبائل خود اپنی جگہ پر بڑی ایک مضبوط جو ہے وہ یونٹ جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. تو ان کی آپس میں یہ جنگ و جدال جو ہے وہ بہرحال جاری رہتا تھا. تو یعنی یہ وہ سیاسی نظام ہے جس کے اندر کوئی پوٹینشیل تھریٹ نہیں ہے حق کی دعوت کو آگے لے کے جانے کے لیے, کہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سیاسی طور پر ایک مضبوط, یعنی مثال میں دیتا ہوں نا کہ اسی وقت اگر یہ کام رومن امپائر کے اندر ہوا ہوتا یا پرشین امپائر کے اندر ہونا ہوتا تو مشکل کام تھا, بہت مشکل کام تھا. وہاں پہ ایک پوری جو ہے وہ آرمیز کھڑی ہیں, سب کچھ کھڑا ہے, جبکہ اس کے بالمقابل یہاں پہ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ مختلف چیزیں. باقی یہ کہ یہ علاقہ وہ بھی ہے جو کہ اس وقت کی یعنی جو باہر کا تمدن ہے نا اس سے اتنا قریب بھی نہیں ہے. اصل میں یہ چیزیں امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں نا. اب جیسے آج ہم جو ہے وہ ماحول سے متاثر ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ یعنی آپ کہیں کہ باہر کے ماحول ہم جائیں یا نہ جائیں, لیکن بات یہی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ جو بیرونی یعنی جو طاقتوں کا ماحول ہے نا وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا. ایسے ہی ہے نا, یعنی وہ کسی بھی صورت میں ہو, سیاسی نظام کی صورت میں ہو یا معاشی نظام کی صورت میں. مثال کے طور پر اگر معیشت کے اعتبار سے ان کے ہاں ایک مسلمہ اصول ہے کہ سودی نظام ہے, تو آج ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر جو ہے وہ 47-48 سال گزر گئے, اور جہاں پر جو ہے وہ ہم نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تو ہمیں ایسی سرزمین دے, ہم تیرا کلمہ نافذ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, لیکن 48 سال کے بعد بھی آج ہم اسے ایک سود سے کے اوپر فیصلہ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے یہ اصل میں یہ وصل و رسوخ ہے, وہ ساری چیز ہے جو کہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی. ٹھیک, اور اب ہم شرائط پورے کرنے کے چکر, تو یہ وہاں پر نظر نہیں آئے گا آپ کو.
ان کو ڈکٹیٹ نہیں کوئی کرا رہا تھا. ہم جا کر یہ بھی دیکھیں گے وہ ڈکٹیٹ ہوتے بھی نہیں تھے. یعنی یہ فرق بھی ہوتا ہے. اصل میں جو غلام اور آزاد قوم ہوتی ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے. یہ میں تفصیلات کچھ اس لیے رکھنا ضروری ہوتی ہے اور آج کے حالات میں کچھ اس کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ چیزیں سمجھ میں آئیں. ورنہ اس کو بالکل ایز اے سٹوری یا اس کو سبکن تو کتاب سے بھی پڑھ ہی لیا جائے گا نا. لیکن یہ کہ اس کو ملا کر تاکہ یہ کہ چیزیں سمجھ میں آئیں اور اس کو پھر زیادہ بہتر انداز میں آگے دیکھا جا سکے. اگر ہم قوموں کی بات کریں خود اندرون عرب کے اندر تو 3 طرح کی قومیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے عرب عاربہ, ایک ہے عرب مستعربہ اور ایک ہے عرب بائدہ. ٹھیک ہے, عرب بائدہ یہ آپ دیکھیں گے رحیق المختوم میں, وہاں پہ بھی آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی. عرب بائدہ کی اگر ہم بات کریں تو یہ قدیم وہ عرب ہیں کہ جو ہمیشہ وہیں پر پلیس تھے, وہیں پر پیدا ہوئے, وہیں ان کی نسلیں جوان ہوئیں. لیکن یہ قدیم ایسے ہیں کہ ان کی پھر ہسٹری جو ہے نا وہ بھی ہمیں ضروری حد تک بھی بہت ساری صورتوں میں معلوم ہی نہیں ہے. یعنی کچھ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی لپیٹ میں لے لیا کہ ویسے ہی ان کو محو کر دیا. جیسے اسی عرب بائدہ سے تعلق ہے عاد کا, سمود کا. ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا سویلائزیشن تھی یا کیا چیزیں تھی یا کیا ان کے درمیان ہوتا تھا یہ تفصیلات آپ کو نہیں ملیں گی. قدیم عرب ہے اور یہ بحر علی دری کے جو ہے وہ لوگ ہیں. تو تسمہ مالکہ ہے, یہ مختلف قسم کے قبائل ہیں, مختلف طرح کی قومیں ہیں جو کہ یہاں پر بستی نظر آتی ہیں. اور یہ قومیں جو تھی نا یہ نسلی اعتبار سے ہیں, اس کو ذہن میں رکھیں. یہ جو 3 ڈویژنز ہیں یعنی عرب عاربہ, مستعربہ اور بائدہ, یہ نسلی ڈویژن ہے. اسی طرح سے عرب عاربہ کی اگر ہم بات کریں تو یورب بن یوشب, یہ ایک شخص تھا, یورب بن یوشب بن کہتان. تو یہ کہتانی قبائل بھی کہلاتے ہیں, اسی ریفرنس میں یہ کہتانی قبائل کہلاتے ہیں. تو ان کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی نظر آتی ہے. کہتانی عرب ہے یہ, اور یہ ان کا اصل گہوارہ تو تھا یمن. ٹھیک ہے, یمن ان کا اصل گہوارہ تھا. اور ان کے 2 مشہور قبائل ہمیں نظر آتے ہیں, ایک ہے حمیر اور دوسرا ہے کہلان. حمیر جو ہے نا یہ تو یمن ہی کے اندر رہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ پرانی باتیں, یعنی رسول اللہ وسلم کے آنے سے بھی کئی سال پہلے, یعنی عرصہ پہلے کی باتیں ہیں جو جس پہ آ کے یہاں پر آبادی یا اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایک حصہ تو ان کا وہاں یمن کے اندر ہی موجود نظر آتا ہے, لیکن دوسرا حصہ آ کر جو ہے پھر یہاں پر عرب میں آباد ہوا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہوئی ہے کہ اس وقت بھی جو سپر پاورز تھیں ایران اور یہ اس کی میں نے بات کی آپ کے سامنے روم کی, تو ان کی باہمی جنگیں چلتی رہتی تھیں اور ان جنگوں کے اندر بعض دفعہ قبائل کو ڈسپلیس ہونا پڑتا تھا, یعنی وہ اس کا شکار ہو جاتی تھی. تو یمن میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. یعنی یہ جو کہلانی قبائل تھے ان کو جو ہے وہ بہرحال اسی جنگ و جدال سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اور وہ موو کیا انہوں نے, اور پھر وہ آ کر جو ہے یہاں یہ عرب کے اندر آباد ہوئی ہیں. اور کہاں آباد ہوئی ہیں, یہ کہاں ٹریسز ان کے ملتے ہیں, یہی وہ ہیں. یعنی کہلانی قبیلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سے ہمیں انصار مدینہ بھی نظر آتے ہیں. یعنی مدینہ میں جو ہم جن کو انصار کہتے ہیں نا, یہ وہی ان کی ہسٹری وہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ یمنی تھے, بنیادی طور پر پیچھے یہ یمنی تھے, لیکن پھر یہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے. اور تیسرا پھر جو ہے وہ عرب مستعربہ ہے جو کہ جس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. یعنی عرب کی قوموں میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو عرب مستعربہ سے ان کا تعلق نظر آتا ہے. کیوں؟ یہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے. اب یہ ہسٹری ہے, آپ دیکھیں نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام 2000 سال پہلے جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ڈسٹنس ہے نا وہ تقریباً 2000 سال کا ہے. اس سے بھی پہلے آپ جانتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے حوالے سے جو ہے یہاں پر آئے تھے. یہیں پر انہوں نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑا تھا, ہاجرہ کو, اور ساتھ ہی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہیں پر چھوڑا تھا. یہ ایک ہسٹری ہے. اور یہاں سے پھر ان کی نسلیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ عرب کے اندر جو ہے, اور یہ تو اسٹیٹ اوے مکہ ہے نا, یعنی یہ تو بیت اللہ کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ وہ علاقہ ہے جو کہ مکہ ہی ہے کہ جس کے اندر یہ آبادی ہمیں کھڑی نظر آتی ہے. تو جد اعلیٰ اگر ہم عرب مستعربہ کی بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, ٹھیک ہے, وہ ہمیں نظر آتے ہیں. پیدا تو وہ ہوئے تھے ویسے عراق میں, مقام ار ہے عراق, وہاں پر جو ہے وہ پیدائش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن یہ کہ دعوتی مرکز جو انہوں نے بنایا وہ فلسطین کو بنایا. قرآن سے بھی جب ہم جن قوموں کا ذکر, خاص کر 5-6 رسولوں کا ذکر ہوا ہے نا, ان سب کا جو علاقہ آپ کو نظر آئے گا نا یہ فلسطین اور مصر اور یہ والے علاقے آپ کو نظر آئیں گے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاقہ نظر آتا ہے یہ پھر اسی سرکل کو بڑا کر دیں تو یہاں عرب بھی جو ہے وہ بیچ میں شامل ہوتا ہے, اس طرح سے نظر آتا ہے.
ہم جانتے ہیں یہ تفصیلات بھی ہمیں پتہ ہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو کیوں چھوڑا. وہ ظاہر ہے ان کے والد صاحب جو عازر تھے وہ ایمان نہیں لائے اور نکلے ایک وقت میں، پھر انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو چھوڑا. یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دین کا جب بھی آپ ریفرنس پڑھیں گے تو اس کے لیے ایک لفظ آپ کو ہمیشہ کھڑا ہوا ساتھ ملے گا، اور وہ ہے قربانی. یعنی وہ شخص جو کہ قربانی دینا نہیں جانتا نا، وہ دین کو نہیں جانتا اصل میں. یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم اپنی قربانی کسی شے کی نہیں دیتے نا تو ہم دین کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں اصل میں. اور قربانی جو جیسے قرآن تو ہم سے مانگتا ہے تو ایک طرف وہ محبتیں کھڑی کرتا ہے نا ساری. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. یہ 8 محبتیں جس میں آباء و اجداد بھی آ گئے ہیں، جس میں اولاد بھی آ گئے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ بیویاں بھی آ گئے ہیں، بیویوں کے لیے شوہر بھی آ گئے ہیں، زوج کا لفظ ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اسی کے اندر جو ہے وہ بھائی بھی آ گئے ہیں، بہنیں بھی ہیں، مطلب سارے رشتے بھی آ گئے ہیں اس کے اندر. رشتہ و پیوند جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، یا مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. تو اس میں ایک طرف تو یہ کھڑا ہے اور دوسری طرف وہ سارا مال و دولت بھی کھڑا ہے. یہ تجارت جس کی جو ہے وہ کساد مندی کا تمہیں یا نقصان کا ہر وقت تمہیں اندیشہ ہی لگا رہتا ہے، اب ڈوبا تب ڈوبا. آج جیسے ہم کہتے ہیں نا حالات ہی نہیں ہے یار، میرا تو بزنس ڈوب جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رستے کے اندر یہ چیزیں کھڑی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ مکان جس سے تم راضی ہو، ٹھیک ہے، ومساکن ترضونها، ٹھیک ہے. اور تیسری بھی چیز ہے وہ تجارت تخشون کسادها بارت. تو اس میں جو ہے نا وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو قربانی ہے نا، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ، اس کے رسول و جہاد فی سبیلہ، اس کے رستے میں جہاد کرنا. یہ 3 محبتیں جب تک کہ ان محبتوں پہ غالب نہیں آتی نا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیا ہے جو ان محبتوں کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان کو قربان کر دیں اس اصل محبت پر جس کو مقدم رکھنا چاہیے، اور وہ اللہ کی محبت ہے. تو یہ محبتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے بھائی. یہ محبتوں کی قربانی آپ دیکھیں، ہم تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں ہے. ذرا آپ چشم تصور سے دیکھیں کہ پہلا غزوہ ہے بدر، جس میں آپ کے سامنے آپ کا باپ آ جائے، تلوار سے گردن اڑانی ہے آپ نے، بیٹا آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا نا اپنے بیٹے کو. بیٹے نے کہا تھا، بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ میری تلوار کی زد میں کئی دفعہ آئے، میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آتے میں نہ چھوڑتا. تو یہ ہے وہ محبتوں کی قربانی جو کہ دینی پڑتی ہے. اور اس کی ابتدا یعنی آپ کو ہر جگہ ٹریسز ملیں گے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کیا آپ یعنی بہت بڑی قربانیوں کی مثال ہے نا. اپنا گھر چھوڑنا، یعنی قدم قدم پہ ایسی ایسی قربانی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. مطلب اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنا، مطلب ابھی ہم آگے ایک سنت ابراہیمی کے اوپر جب آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ذرا غور کرتا ہے نا بندہ کہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم یعنی اس محبت پر اس محبت کو قربان کر رہے ہیں نا کہ وہ بیٹا کتنی دعاؤں سے حاصل ہوا اور اس کی گردن پر جو ہے وہ چھری رکھی ہوئی. تو دین قربانی کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا، ممکن نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے. یہ بات اس لیے کھل گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس حوالے سے ہمیں یہ چیزیں بھی واضح ہونی چاہیے. ہسٹری بھی ہے اور آج بھی اگر ہم کوئی ترقی کرنا چاہیں تو پھر یہ بنیادی شرط ہے کسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے. پھر یہ کہ ان کی نکاح ہمیں نظر آتا ہے حضرت حاجرہ سے. اس سے پہلے حضرت سارہ ہیں ان کے نکاح میں، اور بعد میں پھر انہوں نے دوسرا جو نکاح کیا ہے وہ حضرت حاجرہ، تیسرا بھی کیا تھا انہوں نے، لیکن یہ کہ ابھی دوسرے کا ذکر ہوا حضرت حاجرہ سے. تیسری وہ ہیں جن سے حضرت شعیب علیہ السلام ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا. تو مدین کا جو علاقہ ہے، لیکن یہ جو علاقہ ہے یعنی خود جو عرب کی اس سرزمین کی طرف جس کی ریفرنس ہے وہ حضرت حاجرہ کا ہے. حضرت حاجرہ کے حوالے سے ہمارے ہاں عموماً مشہور یہ ہے کہ وہ لونڈی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ہے وہ ایک کافی زبردست تحقیق بھی ہے اور ایک اچھی ان کی کتاب بھی ہے سیرت کے حوالے سے رحمۃ للعالمین. تو وہ اس کے اندر جو انہوں نے تحقیق کر کے جس چیز کو ثابت کیا نا کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی، یعنی ان کا ایک سٹیٹس بھی تھا، یعنی وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی لونڈی پکڑ کے جو ہے وہ ان کے حوالے ہو گئی تھی، بلکہ وہ ایک سٹیٹس والی خاتون تھی.
اور اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر قربانی ان کی بھی بہت بڑی قربانی ہے. آپ دیکھیں کہاں وہ ایک سٹیٹس پہ وہاں رہ رہی ہیں ایک فرعون کی بیوی, اور کہاں وہ جو ہے وہ پھر عرب کے اس حصے میں آ کر جہاں پر جو ہے وہ پانی تک میسر رہی ہیں. اور یہ تو وہ وقت ہے نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو سمجھے تو مجھے تو یہ اسی طرح سے نظر آتا ہے کہ وہاں تو آبادی بھی نہیں ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مکہ آج کا مکہ یا اس کا بعد کا مکہ تو یہ تھا نا, وہاں تو 10 نفوس مطلب وہ تو سینکڑوں نفوس رہ رہے ہیں. یہاں تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں. یہاں تو پانی کی ضرورت بھی آپ کو پتہ ہے کیسے پوری ہوئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں رگڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چشمہ برآمد کی ہے تو پانی ملا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی آبادی وہاں کی اس وقت تو نظر نہیں آ رہی. تو یہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ ان کو لا کر جو ہے وہ پھر یہاں پر بسایا, اور انہی سے پھر ایک وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ یہاں پر نکاح بھی ہوئے آگے چل کے, اور اس میں جو ہے وہ قبیلہ جرہم ثانی ہے جس نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے اجازت مانگی ہے باہر سے آ کر کے یہاں پر وہ رہنا چاہتے ہیں, اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے پھر ان کو وہاں پر رہنے کا موقع ملا. یعنی اس علاقے کی آبادی جو ہے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہم جانتے ہیں 12 بیٹے ہیں, 12, انہی سے پھر قبائل ہیں, انہی سے چیزیں ہیں جو کہ آگے بڑھتی نظر آتی ہیں. انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب ہم آگے چلتے ہیں نا, تو انہی سے جو ہے وہ ایک نسل میں آگے چل کر ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عدنان. عدنان وہ شخصیت ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا, جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 21ویں پشت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بیٹا ہے تو اس کا باپ, اور پھر باپ سے دادا, اور اس طرح سے یہ چیزیں آگے موو کر رہی ہیں نا, نسل اس طرح سے موو کر رہی ہے نا. تو یہ 21ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آ کر جو شخص کھڑا نظر آتا ہے نا, وہ ان کا نام عدنان ہے. یہ ابھی رسول اللہ کا نسب ہے جس کی میں ذکر کر رہا ہوں, اس پہ 21ویں نمبر پہ جو ہے وہ آپ نظر. اور عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 40 پشتیں ہیں. یعنی اگر آپ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو دیکھنے کی کوشش کریں اس طرف نسلی اعتبار سے, تو 60 پشتوں کا جو ہے وہ فرق نظر آئے گا آپ کو. اچھا, اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے اور جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے, ظاہر ہم علمی طور پر بھی یہاں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور اوتھینٹسٹی اور یہ چیزیں بڑی اہم بھی ہوا کرتی ہیں. وہ یہ کہ ہمارے ہاں وہ اگر ایک ہی سانس میں کوئی شخص رسول اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ شجاع نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کر دے تو ہم اس کی بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑا زبردست کام ہوا ہے. جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, ابھی بھی میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث رکھوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ 21ویں پشت سے آگے تو لوگ جو بولتے ہیں وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. یعنی آگے پیچھے ہی ماریں گے آپ, کوئی چیز جو ہے نا وہ اوتھینٹک نہیں ہوگی. یعنی عدنان تک تو یہ اوتھینٹک ہے, آپ بتا پائیں گے, لیکن اس سے آگے جب آپ جائیں گے نا, ایون آپ وہ 40 پشتیں تک بھی لے کر جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک, تو گڑبڑ کریں گے آپ. اور اس سے پیچھے تو جائیں گے تو وہ تو کچھ ہے ہی نہیں اصل میں. یعنی وہاں آپ کچھ ہے ہی نہیں سے مراد یہ کہ وہاں آپ نہیں کوئی صحیح پکڑ پائیں گے. لہٰذا یہ جو نام ہے نا, یہ کوئی ان کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. یعنی ایک خاص حد تک تو ہے, 21ویں پشت تک تو چلیں بہت ہی اوتھینٹک ہے, 40ویں پشت تک آپ کو ڈاؤٹس مل جائیں گے, اور اس سے پیچھے تو آپ نہیں پکڑ پائیں گے. سینکڑوں نام بتا دیتے ہیں آج کل. جی. تو اس لیے جو ہے نا وہ ہمیں بڑا ضروری ہے ان چیزوں کو جاننا بھی, سمجھنا بھی, جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں خود بھی کچھ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم خود بھی اپنا مطالعہ کریں, خود محنت کریں. اصل میں ہم خود محنت سے جو ہے نا وہ دور ہو گئے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ٹریپ بھی ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں, اور سوال بھی پیدا نہیں ہوتے ہمارے اندر, اور وہ چیزیں وہ پھر اس طرف جاتی نہیں. صحیح مسلم ہی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد سے جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا. ابراہیم علیہ السلام کی ظاہر اور بھی اولادیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا. اور اسماعیل سے کنانہ سے جو ہے وہ قریش کو چنا اللہ تعالیٰ نے, اور قریش سے جو ہے وہ ہاشم کو چنا, بنو ہاشم, اور پھر بنو ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا انتخاب ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی موٹی بات کی جائے تو اس طرح سے جو ہے یہ نیچے بات آئی ہے. اگرچہ کہ شجرے کو ہم نے ایک حد تک دیکھنا ہے, آگے جا کے انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم شجرے کو ایک خاص حد تک, وہ اتنا پیچھے نہیں جا سکتے, 21 تک نہیں, لیکن چونکہ ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں نا, سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, تو جیسے ابھی ہم نے عرب کے بیرون اور اندرون کے حالات, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بھی ایک حد تک دیکھنا بہت ضروری ہے. 4-5 بھی پوچھتے ہیں اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز یا آپ کی یعنی قبائلی جو کوالٹیز یا جس کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے پیدائش ہوئی آپ کی, وہ کیسے امپورٹنٹ ہے, اور خود قریش جو ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے,
اس کی اصل حیثیت کیا ہے، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ اس جگہ پہ. تو یہ تفصیلات آگے چل کر ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. مزید عرب کے حالات ہی پہ چونکہ ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ارد گرد جو مذاہب پھیلے ہوئے ہیں، یعنی خود عرب سے باہر، اس میں یہودیت ہے، اس میں عیسائیت بھی ہمیں نظر آتی ہے، اس کے اندر ہمیں مجوسیت، یہ ستارہ پرست، صابی، یہ ساری، یہ قرآن میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے کہ یہ مختلف طرح کے وہ مذاہب ہیں اور مسخ شدہ مذاہب ہیں اصل میں. یعنی یہود اور خاص کر عیسائیت کو دیکھا جائے تو یہ تو مسخ شدہ ہی ہے نا. یعنی ایک وقت میں تو یہ اللہ ہی کے چنیدہ امتیں ہی تھیں نا جنہوں نے اپنے آپ کو پھر برباد کیا. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. باقی بڑا دلچسپ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی کچھ تفصیلات پڑھتے ہیں تو یقین جانیں کہ اس وقت کے اور آج کے دور میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا آپ کو. یعنی اس طرح سے کیا آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ رومن اور پرشین امپائر کو اگر آپ دیکھیں، یہ اس وقت کی سپر پاورز ہے نا. اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو حالات میں چیزوں کو بہتر طور پر جو ہے وہ سمجھنے کا موقع ملے گا. تو بادشاہی نظام ہمیں جو ہے وہاں پر نظر آتا ہے، بادشاہ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے اور ٹیکس جو ہے وہ جی بھر کے لیا جا رہا ہے. یہ چیزیں تو اس وقت بھی خراج اور یہ ساری صورتیں جو ہے وہ وہاں پر جاری ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کے پیسے کو، محنتوں کو نچوڑ کر جو اس کا پیسہ تھا، جو اس کا کرس تھا، وہ چیزیں تو وہی کھاتے پیتے تھے. عیاشیاں ان پر ہوتی تھیں، سارا کچھ جو ہے وہ اس پہ چل رہا تھا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یعنی ان کے دو کام جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. دو کے علاوہ کوئی تیسرا کام جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا ان امپائرز میں. اور آج بھی آپ کو ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا کام کم ہی نظر آئے گا. وہ یا تو ہے جنگ و جدال. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ سپر پاورز کی کوشش تو یہی رہی ہے نا، کبھی وہ عراق پہ چڑھ دوڑے ہیں تو کبھی ایران پہ، تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، تو یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. تو جنگ و جدال کی کیفیت رہی ہے، اور دوسری کیفیت پھر عیاشیوں کی رہی ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ انسان اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اس میں رومنز جو تھے نا، رومنز، وہ پھر بھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ عیسائی تھے نا. ایک وقت میں، یہ پرانی بات ہے، جس وقت یہ پورے کنورٹ ہوئے تھے، عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کیا تھا. تو ظاہر ہے جو عیسائیوں کا سمبل ہے وہ تو کلیسا ہے نا، چرچ ہے نا، چرچ. اور دوسری طرف جو ہے وہ جو پرشین ہیں، یہ جو ایرانی ہیں، یہ جو تھے یہ آتش پرست تھے، یعنی آگ کے پوجنے والے تھے. تو یہ جب آتے تھے تو آتش کدے جو ہے وہ جل جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ کی اولمپکس کی مشل ہوتی ہے نا، یعنی کہنے کا مطلب اسی طرح سے انہوں نے بڑے بڑے بنائے ہوں گے جس کے اندر آگ جل رہی ہے اس کو پوج رہے ہیں. یہ ان کا تو معاملہ یہ تھا. تو یہ بس اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا. یعنی کبھی رومنز غالب آ گئے تو وہ کلیسا جو ہے اس کی اہمیت بڑھ گئی اور اس طرف رجوع ہو گیا. عوام الناس تو بھیڑ چال ہوتی ہے سارا. اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر جو ہے وہ یعنی کلیسا کو عزت مل گئی، اور دوسری طرف جب یہ غالب آئے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ہو گیا. تو یہی صورتحال جو ہے وہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن میں خاص طور پر جو ہے وہ ہمیں اس سارے عرصے میں یہ نظر آتا رہا ہے کہ سپر پاورز کی آپس میں بھی جنگیں، ایک کو تو تقریباً وہ کھائی گئے. USSR کی اگر ہم بات کریں، اب اگرچہ وہ پوٹینشیل تھریٹ خود چائنا موجود ہے. یعنی آج بھی دنیا کی سپر پاورز کے ریفرنس میں بات کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف امریکہ کھڑا ہے تو ایک طرف چائنا کھڑا ہوا ہے. تو یہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کیا ہے؟ یہ اصل میں اسی وجہ سے ہے نا کہ یہ دنیا کے اندر ایک طاقت ہے اور یہ ساری صورتحال ہے. اور جیسے وہاں پر لوگ جو ہے اس ساری تہذیب سے اتنا متاثر تو نہیں ہوتے تھے، آج تو خیر ہم بہت ہی متاثر ہو گئے نا. آج تو بات یہ ہے کہ ہمارا حال حلیہ سے لے کے ہمارے گھروں کے رہن سہن اور ہر چیز جو ہے، مطلب اتنا زیادہ ہم متاثر ہو گئے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بدل گیا. آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے اپنا بچپن کا جو ایک میرا آبائی گھر تھا، وہ اس کا سٹرکچر ہی اور ہوتا تھا. یہ تو سٹرکچر ہی نہیں ہوتا تھا. یعنی پہلے سٹرکچر تو یعنی ایسے ہوتا تھا نا کہ بیچ کے اندر جس کو ہم سین کہہ لیں، ڈیڑھی ہوتی تھی. یعنی گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو ایک لمبا سا پیسیج ہے، اس سے انٹر ہو رہے ہیں. کمرے جو ہیں وہ سائڈوں پہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ سائڈوں پہ، بیچ میں ایک بڑا سا صحن ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اس میں ایک اسلامی طرز اس طرح سے کہ پردے کا نظام بڑا اچھے طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے. یا ساری صورتحال ہے. تو یہاں ہم نے سارا یورپین سٹائل پکڑ لیا اور امریکن بھی پکڑ لیا. مطلب آپ اندازہ کریں، آپ گھروں میں جائیں تو گھروں کے اندر وہ جو اسلامی ایک شاعر کی سربلندی کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں تو وہ نہیں، ممکن نہیں ہے. مطلب مثال کے طور ممکن سے مراد ہے مشکل ہے. ممکن تو ہے، ظاہر ہے آپ کریں گے تو پھر بھی کریں گے. لیکن یہ جو آج ہمارا لیونگ سٹائل ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے فوکس کر کے بیچ میں ایک ٹی وی لاؤنج بنا دی ہے. اب جو گزر رہا ہے وہ ٹی وی لاؤنج سے گزر رہا ہے. پردہ کرنا خاتون نے کیا کرے گی؟ وہ اس جگہ مشکل ہے نا.
مطلب یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرے گی، وہ تو کرنا پڑے گا اس کو، وہ لیکن مشکل ہے. اور پھر تو ماشاءاللہ اب تو ہم نے وہ کچن بھی آپ دیکھیں وہ اوپن کچن ہے، امریکن جو کچن سٹائل ہے تو اوپن کچن ہے. وہ ادھر جو ہے وہ مہمان آ کے بیٹھے ہوئے، کوئی پتہ نہیں محرم ہے نہ محرم ہے کچھ بھی ہے، وہ ادھر بیٹھا ہے، ادھر کچن بھی بالکل اوپن ہے. تو یہ بہرحال بالکل چیزیں فرق جو ہے وہ، تو یہ تہذیبوں کے اثرات ہوتے ہیں پھر. اور پھر یہ جو ہے وہ یعنی اسی کو اقبال نے جو ہے وہ ایک وقت میں کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. جھوٹے نگ ہی ہیں، حقیقت نہیں ہے ان کی، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ حقیقت بہرحال اسی چیز کی ہوتی ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کرا دیا اور سود کو حرام ٹھہرایا، تو حقیقت کس چیز کی ہے؟ تجارت کی ہے نا، سود کی تو نہیں ہے. تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ جب آپ تہذیبوں سے، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی اچھی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، یہ مطلب تو نہیں ہے نا. دین ایسا نہیں ہے. دین یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں، ہر چیز کو پکڑ کے باہر پھینکو، یہ تو نہیں کہتا دین. آج یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ چیزیں آپ اس کو صحیح طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، برا بھی استعمال ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ دین کہتا ہے کہ اس کو اس طرح سے چلا جائے. اب ہم ذرا تھوڑا سا نقشہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کے حوالے سے. یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ ہم 1-2 منٹ رکتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. جی، سود اور منافع میں کیا فرق ہے؟ سود تو آپ نے کوئی رسک ہی نہیں لیا نا. میں نے آپ کو 10 روپے دیے اور آپ کو کہا کہ یار یہ ڈی ویلیو، یہ تھوڑی دیر بعد جو ہے نا آپ نے مجھے 12 روپے دینے ہیں. منافع میں تو میں محنت کروں گا، اور منافع نہیں ہوتا صرف، وہاں نقصان بھی کھڑا ہوتا ہے نا. میں نے آپ کو 10 روپے دیے، 10 روپے سے آپ نے آگے کوئی کام کیا، اس کام میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ فرق ہے، بنیادی فرق یہ ہے. کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. آگے چلیں. ٹھیک ہے، زمانہ جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے نقشے کو اب ہم تھوڑا سا مزید تفصیل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، جو سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہاں مبعوث فرمایا ہے، اور جو بیسکلی اس جگہ کا گڑھ جو شے بن چکی ہے، وہ تو شرک اور بت پرستی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب ہم اس کو آج سے ٹیلی کریں گے تو وہاں پہ بھی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن وہاں جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ شرک اور بت پرستی ہے. بتوں کو جو ہے وہ اپنا حاجت روا، مشکل کشا. بت کا مطلب نا ذہن میں یہ رکھیں، وہاں پریکٹیکلی بت تو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں وہ پتھر کی بنی ہوئی مورتی ہی ہے، یہ ریالٹی ہے. لیکن بت کے تصور کو یہاں تک محدود نہ رکھیں. انسان کا نفس بھی تو بت بن جاتا ہے. قرآن کہتا ہے نا الہ بن جاتا ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ الہ، یہ بھی تو بتوں کو الہ ہی بنا لینا تھا. اور یہ جو ان کو حاجت روا، مشکل کشا، یہ جو الفاظ ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں. استعمال ہوتے ہیں آج اور چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر بتوں کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ مانا جائے. اصل میں کانسیپٹ یہ ہے شرک کا، جو ان کے ہاں جو کانسیپٹ تھا شرک کا، وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ اللہ کی ذات، اچھا اللہ کے تو ماننے والے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں نا، یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے کچھ چہیتے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس چہیتوں میں سے بھی سب سے چہیتی دنیا میں پریکٹیکلی، اگرچہ کہ عرب میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے بیٹیوں کے ریفرنس میں، لیکن ایک نیچرلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں جو ہے وہ باپ کے یا مطلب کسی بڑے کے قریب ہوتی ہیں، تو اس سینس میں جو ہے وہ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ بھی آپ کو مونس ہی نظر آتے ہیں نا سارے. تو وہ جو تھا وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ وہ ہیں جو کہ ہماری اس دن سفارش کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کے جنت کے اندر لے جائیں گے. جنت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہاں جو بیڑا پار کریں گے نا وہ یہ چیزیں پار کریں گے. ذہن میں یہ تھا. تو شرک اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے بالمقابل مخلوق یا کسی دوسری شے کو جو ہے وہ اللہ کے بالمقابل لاگے کھڑا کر دینا. ایک اللہ ہی ہے جو اپنی تمام صفات میں یکتا ہے، اس کے بالمقابل کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا. سورہ اخلاص ذہن میں رکھیں. لیکن یہ کہ اگر آپ کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے نا اس جگہ پہ لے جا کے، تو یہ شرک ہی کی صورت ہے، شرک ہی کی صورت ہے. تو وہاں ہمیں یہ بت پرستی جو ہے بہرحال اس طرح سے نظر آتی ہے.
حالانکہ ان کا ریفرنس 2000 سال پہلے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتے ہیں وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. کیٹیگوریکلی اگر کسی کے لیے کہا گیا ہے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور وہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مخاطبین, اصل مخاطبین تو یہ عرب تھے نا. قرآن کے اولین مخاطب جو تھے وہ تو یہ عرب تھے نا. تو یہ عرب, ان کو کہا جا رہا ہے کہ جن کا تم ہر وقت نام لیتے تھکتے نہیں ہو نا, ہم دین ابراہیمی پہ ہیں, ہم دین ابراہیمی پہ ہیں. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے, تو وہ اس وقت یہ کہتے ہیں نا میں ٹھیکیدار دین کے. تو تم اگر ٹھیکیدار دین کے تو اللہ کے بندو یہ ٹھیکیداری کیا ہے؟ وہ کہاں تھے؟ وہ تو شرک سے پاک تھے اور تم ان چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہو. یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی. اس کے کچھ عوامل ہیں جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. کیوں شرک آ جاتا ہے؟ شرک کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یہاں پر کیسے آیا؟ یعنی اس کو ہم نے یہاں اس طرح دیکھنا ہے, یہاں پہ ہم نے کسی اور طریقے سے نہیں دیکھنا, بلکہ اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ خود عرب میں یہ شرک کیسے جو ہے وہ آیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو شرک ہے نا, یہ یہاں پر آنے کی وجہ, ابھی میں نے محبتوں کا ذکر کیا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اور دیکھیں محبتیں, اور پھر اس کے نیچے جو یہ جو محبتیں نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو محبتیں تھیں نا, یہ جب حد سے بڑی ہیں نا, حد سے بڑی ہیں, ٹھیک ہے, پھر کعبہ سے حد سے بڑی ہوئی محبت اس نے اس انجام تک پہنچایا. یہ آپ کو بات عجیب لگے گی, لیکن اس کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ عیسائیوں کا جرم کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دینا. اللہ کا بیٹا کس بنیاد پہ بنایا؟ محبت تھی نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اتنی تھی کہ اس محبت نے جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہی محبت جو ہے وہ جب اپنی حد سے تجاوز کی ہے ادھر عرب میں, تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, کعبہ سے ایک حد سے بڑی ہوئی محبت. پھر اسی محبت سے ایک پرابلم کریٹ ہوتی ہے. جو متعلقین ہوتے ہیں نا اس محبت کے, ان چیزوں سے بھی محبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. اور جب اللہ کے سوا یہ کسی اور سے محبت ہوتی ہے اور اس کے متعلقین سے محبت اس طرح کی شروع ہوتی ہے, تو اس کے پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اب جب یہ بیت اللہ جاتے تھے تو بیت اللہ تو آج ہمیں اور طرح نظر آتا ہے نا. بیت اللہ تو اب فیسلٹیز ہیں, جدید ہے, سارا کچھ ہے. وہ یعنی وہاں پر تو آپ کو مٹی شٹی اس طرح کی تو, وہاں تو اب آپ اس دور کا اندازہ کریں, وہ تو مٹی کا گھر ہے اور سارا ارد گرد یہ سارا. تو وہاں کی مٹی بھی بڑی متبرک, وہاں کی تو جو بھی چیز اٹھا لیں تو وہ تو پتہ نہیں کوئی خود ایک شے ہے. تو آغاز تو یہاں سے ہوا ہے نا. یعنی محبت اتنی ہے کہ اب وہاں گئے ہیں تو اب یہاں پر, مطلب آج تو ہم جائیں گے تو چلیں یار کوئی فلائٹ لے کے وہاں پہنچا ہے, وہاں تو وہ جائے گا, ایک بندہ فرض کریں کوئی یمن سے گیا, کہیں سے گیا, تو وہ تو میل کا سفر طے کر کے وہاں پہنچا ہے. اب اس نے واپس جانا ہے تو وہیں سے کوئی پتھر اٹھا لے گا, کوئی شے اٹھا لے گا. ہے وہ محبت کہ یہ ریفرنس ہے جی میں وہ مکہ گیا ہوں اور ادھر سے جو ہے میں نے یہ چیز لی. جی 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 میں جی 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 ڈسٹرب ہونا چاہیے ویسے. جی یہ ایسا ہی ہے نا, تبھی تو قرآن ویلڈ ہے نا. قرآن آخری کتاب اللہ کی کیوں ہے؟ مطلب انسانوں کی سائیکی یہی ہے نا. قرآن نے جو آج محفوظ ہے, اللہ نے کیوں, اس سے پیچھے محفوظ کیوں نہیں تھا, آج کیوں ہے محفوظ؟ اللہ کو پتہ نا اب جتنا بھی وقت گزرے گا آخری انسان تک آ کر حرکتیں یہی کرنی ہیں. اور جب ہم ان وجوہات کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں اپنے آپ سے الرٹ ہونا پڑے گا نا کہ آج بھی وہی چیزیں اسی طرح چلیں گی اور گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ ایک دعوت کے اعتبار سے بہرحال چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں قرآن نے بھی صرف ایک صورت ہے نا, یا ایھا الکافرون, پورے قرآن میں خطاب ایسے نہیں ہے نا, اور وہ بھی جلالی انداز میں اللہ کا خطاب ہے. تو کسی کو سمجھانا سکھانا کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیں.
ایک چیز ہے کسی شے کی حقیقت کو سمجھنا، یا میں اپنے لیے سمجھ لوں تو میں اپنے لیے اسی طرح سمجھوں، ٹھیک ہے، لیکن جب میں دوسرے سے بات کر رہا ہوں تو یہ نہیں کہوں گا تم مشرک ہو پڑے ہوئے ادھر قبروں میں، تو یہ اس طرح سے نہیں کام ہوگا یہ چیز، لیکن انٹیکٹ ہیں چیزیں، اس کو ذہن میں رکھیں، یعنی اب اس کو اس لیے بھی ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا یا سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا 1400 سال پہلے کی باتیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آج بھی ایگزیکٹلی وہ چیزیں اسی طرح ہی ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو میپ کر کے بتایا نا، وہ ادھر رومن امپائر اور پرشین امپائر تھی تو آج یورپ اور امریکہ ہے، تو بات کوئی فرق تو نہیں ہے نا، یہ چیزیں آپ کو بالکل میپڈ نظر آتی ہیں، تب قرآن ویلڈ ہے نا، یعنی یہ دلیل ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ نے وہ اپنی آخری کتاب اتاری تو جانتا ہے کہ آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا اس کو حالات میسر وہی آئیں گے جو اس وقت بھی تھے، تبھی تو قرآن اپنی افادیت میں آ سکتا ہے نا، ورنہ وہ حصول ثواب کی کتاب اسی لیے بن چکا ہے کہ ہم اس کو ریلیونٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں آج کے ماحول سے، اور اس کی ریلیونسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حالات کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو وہاں سے جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو وہ چیزیں آج بھی موجود نظر آتی ہیں۔ اچھا، انہی میں جو ہے نا وہ ایک شخص ایسا تھا، اب اس کو یعنی اب پھر اس کو دیکھیں تو آج بھی ذہن میں رکھیں چیزوں کو، اس کا نام تھا عمر بن لحی۔ اب یہاں ہمارے پاس کوئی بورڈ وورڈ نہیں ہے ورنہ میں کچھ چیزیں لکھ کے آپ کو بتاتا۔ یہ عین میم را اور واو، یہ بچپن میں ہمارے وہ چلا کرتے تھے، اب تو نہیں ہوتے میرے خیال میں، وہ عمرو ایار ہے نا، اور عام طور پر اس کو عمرو، یہ صحابی بھی ہیں ایک، ان کا نام بھی ہے، ٹھیک، یہ امر ہوتا ہے، اس کو امر پڑھا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا فرق یہ ہے کہ عین میم را، یہ اصل میں عربی میں لکھنا آئے گا تو یہی امر بھی ہوگا اور یہی عمر بھی ہوگا، لیکن عرب میں آپ کو پتا ہے کہ رواج تو نہیں تھا نا، یہ تو عرب لگے ہیں بعد میں لگے نا، یعنی خود عرب تو محتاج نہیں نا کہ اس کو عرب بھی حالت دی جائے، یہ تو غیر عرب کو ضرورت ہے نا کہ اس کے اوپر کوئی زبر پیش ہو تو ہم اس کو پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ عمر کیا ہوتا ہے اور امر کیا ہوتا ہے، وہی جو پیش ہے نا وہ اتر کے ادھر نیچے آئی ہوئی ہے، واو بنا ہوا ہے اور عین کے اوپر زبر ہے، اصل میں وہ امر ہے، یہ امر ہے جو کہ یہاں پہ پڑھا جاتا ہے، یہ عمرو نہیں ہے، اچھا اس کو عمرو نہیں پڑھنا، لکھنے میں یہ عین میم را اور واو ہی آئے گا۔ بہرحال یہ وہ ایک شخص ہے عمر بن لحی۔ یہ جیسے معاشروں کے اندر ایسے اشخاص موجود ہوتے ہیں نا جن کے اندر ویلفیئر کا بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ عوامی ویلفیئر اور اس چکر میں جو ہے وہ ایک سیاسی شخصیت بھی بن جاتے ہیں، مذہبی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ ایک سمبل ہوتے ہیں نا یہ معاشروں کے اندر، تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی ہے، لوگوں کے درمیان گھلنا ملنا بھی ہے، لوگوں کے اندر ایک مقبول جو ہے وہ شخصیت ہے یہ پائی جاتی ہے، اور لوگ اسی طرح عزت کر رہے ہیں جیسے کسی مذہبی شخصیت کی عزت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پھر فالوورز بھی بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو ویسے ہی ماشاءاللہ فالوورشپ تو بہت زیادہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جتنی جہالت بڑھے گی، جتنی خود اپنی ایفرٹ کم ہوگی اتنی فالوورشپ بڑھے گی، اصل میں ہوتا تو یہی ہے نا، یعنی آپ فالوئنگ سے تب کب نکل پائیں گے یا اس سے بہتر کنڈیشن میں کب آئیں گے جب آپ خود محنت کرنا شروع کر دیں گے، پھر اب آپ کے پاس خود بھی نالج ہے، خود بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں، تو پھر آپ کی پوزیشن فرق ہوتی چلی جائے گی نا، لیکن انسانوں کی عظیم اکثریت تو ایسی نہیں ہوتی، وہ تو فالو ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمر بن لحی جو تھا نا یہ وہ شخص تھا جس نے اصل میں، آپ حیران ہوں گے کہ اس کو سہرا جاتا ہے عرب میں بت پرستی کا جو موجد ہے نا آپ کہہ لیں اس جگہ پہ، وہ آپ کو یہ شخص کھڑا نظر آتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ اس کی ٹریولنگ ہوتی تھی، یہ کبھی شام جا رہا ہے کبھی یمن جا رہا ہے، وہ تجارتی قافلے سب کچھ ہے، وہاں تو مصر میں اندر آگے پیچھے تو آپ کو پتہ بت پرستی چل ہی رہی تھی، تو وہاں سے بھی اس کو ذہن میں تو آ رہا ہے، وہی جو پہلے کوئی چھوٹے پتھر اٹھا کے کوئی لا رہا تھا کہ یہ جی کعبہ سے لایا ہوں، تو اس نے دیکھا یار اس میں اور یہ کوئی، اس کو اگر ہم نے خاص مورتی کی شکل دے دے کوئی فرق تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، لوگوں کے پاس تو را مٹیریل تو ہے ہی نا، تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کے تحت وہ کعبہ سے جو ہے وہ ایک وقت میں اٹھا کر لایا اور اس سے اس نے حبل بنایا، حبل یعنی یہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں جو نظر آتا ہے نا، جو بت نصب تھے ادھر بیت اللہ کے اندر، اس میں ایک حبل بھی ہے، اسی طرح سے جو یہ لات منات عزا یہ ساری یہ اصل میں تو یہ سارے آپ کے یہ فیمیل نیم ہے، کیونکہ وہ میں نے اس کی کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ شرک کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ فرشتوں کے نام ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گی، تو بیٹیوں کی بات تو باپ تو کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا نا،
یعنی یہ کانسیپٹ اصل میں یہ ہے. جی جی. تو اس کانسیپٹ کے تحت جو ہے وہ اب سمبلز ہیں جو کہ کھڑے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس نے باقاعدہ لا کے قبائل کو پکڑا ہے, تمہارا یہ تمہارا وہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. جیسے عزا جو ہے نا, عزا یہ قریش کی یعنی مورتی کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. یعنی قریش اس مورتی یہ ان کے حصے میں آئی ہے. اسی طرح سے لات جو ہے وہ جو طائف کا علاقہ ہے وہ لات ان کی طرف منسوب ہے, یہ بنو ثقیف ہیں اصل میں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے منات ہیں, یہ جو ہے وہ اوس اور خزرج کے جو قبائل ہیں, یہ انصار مدینہ کی جو سائڈ بنتی ہے, یہ اس سائڈ پہ جو ہے وہ آپ کو یہ منات نظر آئے گا. تو یہ نام ہم پڑھتے رہتے ہیں, اصاف ہے, نائل ہے. ان صاحب نے تو خیر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے وہ عظیم چیمپئن تھے نا یہ تو اس کام کے. انہوں نے تو جناب جا کے وہ بھی ایکسپلور کیے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کی جو ہے وہ مورتیاں تھیں, ان کو بھی ڈگ آؤٹ کیا ہے اصل میں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں وہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ باقاعدہ یعوق, نصر اور یغوث یہ ساری جو ہے مورتیاں جو ہے یہ برآمد کر کے لائے ہیں گویا. تو یوں جو وہ گھر جو اللہ کا وہ جو گھر توحید کا مرکز تھا, اب کہہ لیں کہ وہ شرک کا گڑھ بن چکا ہے. اچھا یہ مورتیاں بھی جو لائے ہیں نا, تو یہ مورتیاں بھی نسب ادھر ہی کی ہیں, کعبہ میں ہی کی ہیں. آ رہے ہیں نا لوگ, ادھر ہی آ رہے ہیں. تو اچھا پھر وہ سینٹر پوائنٹ بھی تبھی بنا ہے نا. مورتیاں لے جا کے گھر لے جاؤ تو وہ تو پھر بات فرق ہو جاتی ہے نا. تو آج بھی آپ دیکھیں گے ہندوؤں میں بھی خاص کر بڑی مورتی تو کہیں لگی ہوگی نا, وہ چھوٹی چھوٹی بنا کے دے دیں گے, چلو لے جاؤ. تو یہ صورتحال, اگرچہ کہ اب وہ ادھر بھی اس طرح سے نہیں ہے, اب شرک اپنی شکلیں بہت بدل چکا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آج جو ہے وہ شرک کی شکلیں بہت بدل چکی ہیں. ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا, وہ کافی ساری چیزیں کھل جاتی ہیں, لیکن ہم آئیں گے کسی وقت میں اس طرف بھی کہ آج کا شرک کیا ہے, اس حوالے سے چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. پھر ہم جو ہے وہ اگر اسی عرب کا جو ہے وہ ایک جائزہ لے لیں, یعنی کچھ سیاسی سطح پہ اس کی معاشرتی اور معاشی سطح کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں اجتماعی سطح پر یہ بت پرستی جو ہے وہ ہمیں عام نظر آتی ہے, وہاں انہی بتوں کے نام پر قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں. ایسے ہی ہو رہا نا, وہ رب کو راضی کرنے کے لیے تو جو چہیتیاں ہیں ان کی قربانی آگے اس کے نام پر دی جائے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کی ممانعت اور اس کی حرمت کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کیا ہے. اور اسی سے یہ ذہن میں رکھیں, شرک کسی بھی صورت میں آ جائے, شرک انسان کو اس اخلاقی پستی میں گراتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ انسانوں سے بھی نیچے نکل جاتا ہے. وہ بل ہم ازل کی کیفیت ہوتی ہے. ذالک کل انعام, یہ جانور ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, بل ہم ازل, بلکہ اس سے بھی نیچے. یعنی یہ اخلاقی پستی لازمی نتیجہ ہوتی ہے. جہاں کہیں شرک آئے گا شخصیت میں آ جائے یا قوموں میں آ جائے, وہ اس حیوانی سطح سے بھی نیچے گر چکے ہوتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. اور اس کو اپنے سے ارریلیونٹ نہ سمجھیں, ہم بھی ایسی ہی جگہ پہ ہوتے ہیں. کہنے میں اچھا نہیں لگتا لیکن ہوتا اصل میں ایسے ہی. عرب اور آج کے عرب میں کوئی فرق نہیں ہے. آج پوری دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. جو آپ بتا رہے ہیں جی جی وہی ساری چیزیں آج بھی پریکٹس جی کی جا رہی ہیں. جی. آپ اس وقت اسلام جو ہے جی والی بات کر جی رہے ہیں, جی نہیں نہیں یہ سمجھ سے باہر ہے, یعنی کہ مکس مٹھائی بنی ہوئی ہے. جی جی آپ عرب اٹھا کے دیکھ لیں, جی وہاں کچھ اور سچویشن ہے. اس خطے میں آ جائیں ایشیا پیسفک میں, جی یہاں بالکل اسلام بالکل ڈفرینٹ وے میں جی پریکٹس ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد گلف میں چلے جائیں, وہاں ان کا بالکل ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جس نے ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اسلام میں, کہیں پہ بالکل کنزرویٹو اس میں لے گئے ہیں. تو اس وقت کہیں پہ پراپر پریکٹسنگ مسلم نظر آنا بہت مشکل ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی ہے. جی. اس کی ریزن وہی ہے نا جو قرآن بیان کرتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. قرآن کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے. ہم نے بات کا آغاز اس سے کیا تھا کہ قربانیاں دینے سے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا میں آپ قربانی دیتے ہیں تو کہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا. کسی اچھے مکان میں آپ تب رہتے ہیں جب آپ نے یا آپ کے والدین میں سے کسی نے قربانی دی ہوئی ہوتی ہے, کاسٹ پہ کی ہوتی ہے. تو دین کے معاملے میں یا قرآن کے معاملے ہم نے قربانی کہاں دی ہے؟ ایسے ہی ہوگا نا پھر, لازمی نتیجہ یہ ہے. اور جو چیز بانڈنگ ہے وہ تو قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بانڈنگ تو وہ ہے. وہ بانڈنگ ہی نہیں بیچ میں سے نکل جائے گی تو پھر یہی ہوگا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. سب کا اسلام فرق ہوگا, قوموں کا اسلام فرق ہوگا,
اشخاص کا اسلام فرق ہوگا. آپ میں اور میرے میں مطلب ہماری ملاقات تو یا دوسرے ہفتے میں نا, ہم تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے اور میرے درمیان میں ایک جو کامن ٹرم ہو سکتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے قرآن کے. ایسے ہی ہے نا. تو قرآن جب تک ہم اس طرف غور نہیں کرتے یہ چیزیں نہیں, کچھ بھی نہیں, اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا بہرحال. اسی طرح سے فعال کے جو تیر استعمال ہوتے تھے, اچھا یہ بھی لازمی نتیجہ ہوتا ہے جب یہ پستیاں آتی ہیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا. مطلب آج ہم نے اس کی جدید شکلوں کو پکڑا ہوا ہے جس کے اندر ہم نے کہا جی ستارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ لبرا ہیں تو آپ یہ ہیں اور آپ وہ ہیں, ٹھیک ہے. قرآن اندازی کے بھی آپ نے اور طریقے اختیار کر لیے, اب تو کمپیوٹرائزڈ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر بھی ایسے ہی تھا, یہ فعال کے تیر ہیں اور اس میں جو ہے وہ فیصلے, بڑے بڑے فیصلے ان بنیادوں پر ہو رہے ہیں. یعنی یہ تیر ادھر جا کر لگا تو اس سے نکاح کرنا ہے اور ادھر جا کے لگا تو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سفر کرنا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں. ہرن دوڑایا ادھر گیا تو یہ مطلب ہے تو ادھر گیا. اب یہ بے تکی سی چیزیں, یہ ہوتا ہے اصل میں. شرک اور ان ساری چیزوں کا نتیجے یہ نکلتے ہیں اصل میں. اور پھر یہ کہ کاہنوں اور نجومیوں کی باتوں پر یقین. کاہن اور نجومی کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ انتہائی تھرڈ کلاس قسم کی باتیں, ٹھیک ہے, اور وہ فیوچر کی ایک ایسی باتیں کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کی حقیقت ان کو بھی نہیں پتہ ہوتی, یا پتہ ہوتی ہے تو ان کو خبریں کہاں سے مل رہی ہوتی ہیں؟ وہی جو جن ہیں جو آ کے جو الٹی سیدھی خبریں ان کو دے رہے ہوتے ہیں, آدھا سچ آدھا جھوٹ. اور آپ قرآن اور حدیث سے کٹے ہوئے ہوں تو آپ تو یوں نوالا بنتے ہیں نا. آج جو ہے وہ آج پریشانی ہے جی جادو ہوا ہے, اچھا جی جادو ہوا ہے, اور جی فلاں کو پکڑو جا کے, اچھا وہ جی بڑے زبردست بابا جی ہیں. اب یہ چیزیں نظر تو آ کے ہی نہیں رہی, ٹھیک ہے, اور وہ بابا جی جو ہے وہ ماشاءاللہ خود جادوگر. اکثریت تو ایسے ہی ہے. جہالت یہی ہے اصل میں. پکڑنا اس کو نہیں ہے جو اصل شے ہے, یعنی جو آپ کے مرض کی اصل دوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, خود قرآن ہے, خود اس کے ساتھ جڑنا ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا, اس کو نہیں پکڑنا. پکڑنا ایسی چیزوں کا. تو یہی ہو رہا تھا ادھر بھی. جی بیٹا. جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں, قرآن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. آپ ان کے ساتھ بھی معاملات ہوئے, ہم دیکھیں گے جا کے, تو ہمیں یقین ہونا چاہیے. اور پھر اسی سے وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ بدشگونی کا ذکر میں نے کر دیا آپ کے سامنے. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کے اندر خود ایک سپریرٹی آئی جاتی ہے. قریش تھے, ہم سپیریئر ہیں, مطلب وہ اتنے سپیریئر ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یار ہم حج کے لیے بھی جائیں گے نا, حج ہو رہا ہے, مسخ شدہ حج ہے لیکن ہو رہا ہے, تو ہم عرفات میں نہیں جائیں گے. ہمارے یہ نہیں مزاج, ہم تو کچھ اور ہیں نا. یعنی یہ صورتحال کا جو ہے وہ پیدا ہو جانا. سورہ بقرہ کے اندر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اسی طرح طواف ہے, برہنہ طواف ہو رہا ہے, یعنی انسانی یعنی اب وہ جو میں نے کہا نا کہ انسان اپنی اصل سے بھی گر جاتا ہے, وہ ایسے گر جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں یہ جو انجمنیں بنی ہوئی ہیں جتنی, یہ جو یعنی ہمارے ملک کے اندر بھی جو فساد بچا ہوا ہے سارا, یہ خواتین کی جو ہے وہ اس حوالے سے جو بنی ہوئی ہیں, کیا وہ ہاں ہے وومن رائٹس کی, فیمنزم کی, یہ جتنی تحریکیں اور یہ سارا کچھ اٹھا ہوا. اچھا ہوتا یہ, اچھا یہ ذہن میں رکھے باطل میرا ہی باطل نہیں ہوتا, وہ چل نہیں سکتا نا. اصل میں مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں تو بالکل سیدھا ہی جھوٹ بولوں گا تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے نا, کچھ سچ ملانا پڑے گا تب آپ چیز ہے. یہ جو ہم چکنی چپڑی باتوں میں آتے ہیں نا سیاستدانوں کی یا لوگوں کی, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے نا, وہ مکس پلیٹ ہوتی ہے نا. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ یہ مکس چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو انسان کو, بندہ مومن کو جو کہا نا, اس کو بصیرت اور حکمت اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, وہ ان کو علیحدہ کر سکتا ہے. وہ اللہ کے نور سے دیکھ کر ان کو علیحدہ کر کے اس کی حقیقت کو پا کر اس کی حقیقت کو حاصل کرتا ہے, اس میں سے گند کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ ان کے ہاں جو ہے وہ ہمیں مشہور چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں, جس کو کسی درجے میں ہم نے دیکھا. معاشرتی سطح پر جو ہے وہ مختلف طبقاتی نظام ہمیں نظر آتا ہے. اشرافیہ ادھر بھی تھا, آج بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور ایک بہت ہی 180 ڈگری پہ چیزیں نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. ایک طرف عورت ہے نا, تو عورت جو ہے وہ شرف کا سمبل ہے, اور ایسا سمبل ہے کہ اس کا تحفظ اور اس کا اکرام ایسا اس کو سر پہ بٹھایا وہاں پہ ہے کہ اس کی خاطر جو ہے وہ جنگیں ہو جاتی ہیں. یعنی ایک عورت جو ہے وہ چاہے تو عرب کے قبائل کے اندر جو ہے وہ جنگوں کی جنگیں چڑھ جائیں اور وہ سالہ سال جاری رہیں, اور روکنا چاہے تو 2 منٹ میں رکتی بھی ہے. یہ سارا کچھ ہے بہرحال. لیکن اس کے باوجود بلا نزاع عرب میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے خاندانی یعنی فیملی سسٹم کے اندر جو سربراہی حاصل ہے نا, وہ بہرحال مرد ہی کو حاصل تھی, جو کہ وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. یعنی وہاں پر جو فیصلے تھی نا, وہ خواتین خود نہیں کرتی تھی, اس طرح نہیں کرتی تھی.
اچھا، اس میں آج بھی ہمارے ہاں ایک پریشانی بن جاتی ہے گھروں کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر یہ موضوع بدلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تنازع اصل میں گھروں میں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گھروں کے ٹوٹنے میں جو اصل رول ہے وہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ اپنی حیثیت کو نہ پہچاننا. اللہ نے جس کو جس جگہ بنایا ہے اس کی حیثیت وہاں پہ ہے. مرد کو سربراہ بنایا، وہ سربراہ ہی ہے، اور عورت کو اگر اس کا سب آرڈینیٹ رکھا ہے تو اس کی فلاح اور اس کی بہتری بھی اسی میں ہے. اصل میں اللہ نے بنایا ہی مختلف طرح ہے نا، اور اس میں کوئی کمتر اور برتر والا مسئلہ نہیں ہے. اس کو یوں دیکھیں نا، اس کو ایک عام مثال سے یہ دیکھیں، جو اپنی جگہ پر اچھا پرفارم کرے گا، اپنے رول میں اچھا پرفارم کرے گا، اللہ کی نگاہ میں وہ معزز ہے. فرعون کے گھر میں اگر حضرت آسیہ بھی ہیں تو فلاح کس نے پائی ہے؟ فرعون نے تو نہیں پائی نا، آسیہ نے پائی ہے. تو یہ آج جو معاشرہ ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے، بہرحال اور چیزیں. اچھا، بہرحال دوسری طرف جو ہے وہ ایک طرف یہ ہے معاملہ، دوسری طرف کوئی فحاشی اور عریانی اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں اس معاشرے کے اندر بھی اسی طرح انٹیکٹ ہے. آج اس کی جدید صورتیں ہیں، وہ وہاں پر بھی یہی ساری صورتحال جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور وہاں کی شکلیں کیا ہیں؟ وہاں یہ ہے، یعنی دو بہنوں سے بیک وقت نکاح ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر منع فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ، یعنی یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ سوتیلی جو ماں ہے اس سے بھی نکاح ہو جاتا تھا. وہ فوت ہوا ہے، وہ اس کو کہیں سنبھالنا تو ہے، سنبھالنے کا طریقہ کار یہ ذہن میں آیا کہ بیٹا ہے، سوتیلا بیٹا ہے، سگا بیٹا نہیں ہے، سوتیلا ہے، وہ اس سے نکاح کر لے. تو یہ صورتحال بھی جو ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے. بہرحال جو اس وقت کی معاشرتی اعتبار سے اصل مصیبت جو دیکھی جائے نا، تو وہ آزاد عورتیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ لونڈیاں ہی تھیں جن کا زیادہ جو ہے وہ مسئلہ تھا. وہ اویلیبل فار آل کے چکر میں اور مصیبتیں تھیں، وہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اسلام نے آ کر اب یہ اس پہ، اصل میں اسلام پہ بھی جب آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، لونڈیوں کا سسٹم تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ارد گرد میں ماحول کیا تھا. بھائی اسلام تو نہیں لے کر آیا وہاں پہ. یعنی جب صحابہ کرام کے پاس لونڈیاں اگر کسی وقت میں آ رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ نظام برپا نہیں کیا ہوا نا. جب ہم پڑھتے چلے جائیں گے، خود سیرت کو پڑھیں، خود حدیث کو پڑھیں، تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو بڑے زبردست طریقے سے مینج بھی کیا ہے. یعنی لونڈیوں کے سسٹم کو مینج بھی کیا ہے، اور نہ صرف مینج کیا بلکہ ڈیزالو بھی کیا ہے. اس کے بعد آپ کو نظر آیا کہیں پہ؟ نہیں نظر آیا. عرب میں کہیں لونڈی سسٹم بعد میں تو نہیں نظر نہیں آتا نا. تو یہ ہے زبردست طریقے سے اسلام نے اس کو ایڈریس کیا. بھائی مسئلہ ہے نا، آنکھیں تو بند نہیں کی، اس کو ایڈریس کیا. اب جب اس کو ایڈریس کیا تو آپ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، آپ کو اس کی حقیقت ہی نہیں پتہ، اس ماحول میں کیا چل رہا ہے. وہ یہ وجہ ہے کہ جس کو پڑھ کے سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. باقی ایسا بھی ملتا تھا، اور یہ چیزیں آپ جانتے ہیں کہ بہرحال بچیوں کو خاص کر جو ہے وہ تو پیدا ہوتے ساتھ کچھ کے ہاں یہ بھی تھا، مار بھی دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں دو چیزیں فیکٹرز جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہوتی تھی. ایک تو ہے رسوائی، یہ آج بھی ہوتی ہے کیونکہ قرآن کے اندر اس کو نقل بھی کیا گیا نا. ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا رویہ ذرا اور طرح کا ہوتا ہے. ایک شخص کے اندر بیٹا پیدا ہوتا ہے گھر پہ، وہ ذرا اور طرح کا محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں ان کے ہاں بھی ایک فیکٹر یہ رسوائی، اور دوسرا جو ہے وہ خرچ کا خوف. بیٹی پہ لگاؤں گا تو یار یہ تو کسی وقت کسی کو دینی ہے نا، بیٹے پہ لگاؤں گا تو وہ تو ایشو نہیں ہے، بیٹا جو ہے وہ تو میری ہی ایکسٹینشن ہے نا نسل کی. تو یہ چیزیں جی 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 میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طرح میں نے دیکھیں آپ کو دو انتہائیں بتائی ہیں، اس کے درمیان میں بھی چیزیں ہیں. انتہائی یہ ہے کہ ایک طرف وہ عورت اتنی معزز ہے کہ وہ جناب وہ تو قبائل کی جنگ تک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو. اور ایک فیکٹر بہرحال یہ بھی ہے، سب نہیں کرتے تھے، سب نہیں اپنی بیٹیوں کو مار دیتے تھے. سب مار دیتے تو نسل چلتی کیا، وہ عرب آگے کیسے بڑھتا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا. ہاں ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. انہیں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا کہ یہ جو بیٹیوں کو تم مار دیتے ہو اور یہ سارا کچھ کرتے ہو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال کم ہوتا تھا، زیادہ نہیں ہوتا تھا. یہ اس کم کا ذکر بھی قرآن نے کیا کیونکہ یہ جرم بہت بڑا ہے نا. مطلب ایک بیٹی کو جو کہ بالکل جس کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، وہ پیدائش ہوئی اور آپ نے اس کو دفنا دیا، زندہ دفنا دی، وہ سوال کرے گی. ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن اٹھ کر کہ کس جرم کی سزا اس کو دی گئی.
تو ظلم تو تھا نا یہ چیز. تو یہ سارے نہیں کرتے تھے, یہ کچھ واقعات ملتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں, یعنی اس معاشرے میں ایک حصہ ہے جس کی طرف جو ہے نشاندہی. پھر یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ باہمی تعلقات کو دیکھیں تو بہت ہی مضبوط عصبیت کا نظام معاشرتی سطح پہ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی جو فیملی سسٹم آج خاص طور پر ہم جس جگہ تک پہنچ چکے ہیں نا, یہ تو بہت کمزور ہے. مطلب ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے کب ملتے ہیں, اور ہمارا ملنا بھی کچھ رسمی انداز ہی ہو گیا بس اب. یعنی ایک ہوتا ہے نا دل کی محبت, اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور مشکل ہے اور جو مرضی حالت ہے بس ہم ایک ہیں, یہ والی صورتحال تو نہیں. ان کے ہاں یہ عصبیت کے درجے کی شے تھی. چچا ہے, بھائی ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, مطلب یہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس قبائلی نظام میں ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے اوپر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا. وہ ایک بندہ نہیں ہوتا تھا. یعنی ایک بندے کو جا کے آپ نے کوئی چکر کیا تو وہ پیچھے پورا قبیلہ کھڑا ہے. ہم سیرت میں بھی جا کر پڑھیں گے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت میں پروٹیکشن لینی پڑی آپ کو قبیلے کی. کیوں لینی پڑی؟ وہ یہی تھا اصل میں. مطلب پروٹیکشن کے علاوہ آپ وہاں پہ رہ ہی نہیں سکتے. قبائلی نظام کا یہ سسٹم ہے, اور وہاں پر بھی عصبیتوں میں یہ عصبیت اپنی جگہ پر نیچرل عصبیت ہے جس کے اندر خاندان ہے, خاندان کھڑا ہے پیچھے. ٹھیک ہے, یہ بہت مضبوط ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو باہمی تعاون اور اجتماعیت کا جو ایک یعنی بنیادی ایلیمنٹ ہے نا, وہ آپ کو یہاں پہ چاہے وہ عصبیت کی صورت میں کھڑا ہے لیکن کھڑا نظر آتا ہے. یعنی اب آپ نے اس پر بلٹ اپ کرنا ہے نا, اب آپ اپنے ذہن کو یہاں پر لے کر آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اس معاشرے کو کھڑا کیا ہے, تو اس میں یہ فیکٹر بھی موجود ہے. اس فیکٹر کی خرابی کو چھوڑتے ہوئے بہرحال یہ خود اپنی جگہ پہ ایک اسٹرینتھ بھی ہے, اس اسٹرینتھ کو بھی استعمال کیے. سمجھ رہے ہیں نا آپ, اس کے نیگیٹو پہلوؤں کو دور کر کے اس کی جو افادیت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے چیزیں آگے بڑھتی نظر آتی ہیں. لہٰذا ان کے ہاں یہ مثال جو ہے وہ کافی سمجھی جاتی تھی کہ انصر اخاک ظالمن او مظلوما, کہ میں تو اپنے بھائی کی جو ہے اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے. یعنی irrespective of that کہ وہ بندہ کسی کو قتل کر کے آیا تو تمہارا بھائی یہ ہے نا, بس تم نے اس کی جو ہے پرواہ کرنی. یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر بھی کسی اور طریقے سے. پھر میں اگر وہ چلا جاؤں کہ یہ جو ہمارے جو خاندانی جھگڑوں کے مسائل ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی شامل حال ہے نا. یعنی جو لڑکی ہے وہ سمجھتی, لڑکی کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی تو ہیرا ہے, اس کے اندر تو چکر ہی کوئی نہیں ہوتا, اور جو لڑکا ہے نا وہ تو دنیا جہان کا سب سے بہترین انسان ہے, یہ اس میں نہیں کوئی مسئلہ. تو یہ ڈیڈ لاک یہاں پہ لگتا ہے اصل میں. وہ عنصر اخاک ہی ہوتا ہے اصل میں ادھر ظالم اور مظلوم نہیں دیکھا جاتا. اسی لیے بہتری نہیں آتی. اسی لیے جو قرآن کہتا ہے نا کہ بہتری جہاں سے آ سکتی ہے وہ آتی نہیں. اسی لیے جب آپ دیکھیں کہ یہ جو اصول تھا نا, یہ اصول جا کے بدلا. یعنی یہ اس کے اگینسٹ جو معاہدہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے نا, جو حلف الفضول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد بہت عرصے بعد یعنی مدینہ میں, یہ تو بہت بات کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بھی مجھے ایسا معاہدہ آفر کیا جائے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا اور میں سگنیٹری ہوں گا. وہ کیا معاہدہ تھا؟ وہ معاہدہ کی اصل شک یہی تھی کہ میں اس کی مدد کروں گا جو مظلوم ہے, میں ظالم کی مدد نہیں کروں گا. بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اہل ایمان میں تو یہ بھی بات کی ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تو صحابہ کرام نے کہا بھائی ظالم کی مدد کیا ہوتی ہے, مظلوم کی تو سمجھ میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ظلم سے روکنا اس کو, یہ اس کی مدد ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اگر مسلمان ہے اور تمہارا بھائی ہے تو اس کے ظلم سے روکو گے تو آخرت میں بچت ہوگی نا اس کی, اس کے ظلم سے روکو اس کو. تو یہ چیز جو ہے نا وہ اس حساب سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یعنی آپ کو مدد حق کی کرنی ہوتی ہے. طریقہ کار کیا ہو یہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک علیحدہ بات. عرب کی سیاسی حالت کا اگر ہم تجزیہ کریں تو جزیرہ نمایاں عرب کی جو ہم نے بتایا کہ اس کی سرحدیں ہیں, اس کے ارد گرد جو ہے وہ آبادیاں ہیں, سارا کچھ ہے, تو وہاں جو ہے وہ سخت انتشار اور اضطراب کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. وہاں پر بھی جو ہے وہ مالک اور غلام, حاکم اور محکوم, یعنی یہ چیزیں آپ کو رومن اور پرشین امپائر کے اندر بڑی گاڑی نظر آئیں گی. آج بھی وہ رومنز کے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے نا, وہ جو وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ جس کے اندر وہ انسانوں ہی کا کھیل کھیلا جاتا تھا اور گلیڈیٹرز جو ہوتے تھے, اور وہ سارا کیا ہے, سامنے انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہے اور یہ ان کی انجوائمنٹ ہو رہی ہے, ساری انٹرٹینمنٹ اس پہ چل رہی ہے. تو یہ مالک اور غلام کا تصور, بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں جسم پہ اور سارا کچھ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن بہرحال فائدہ سربراہوں کو ہی اسی وقت حاصل ہوتا تھا اس وقت انہی چیزوں سے. آج بھی ایسا ہی ہے,
آج آپ غلام کسی اور طرح کے غلام ہیں. اس سے ویسے مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے, وہ پھر مشکل ہوتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں میں. وہ ایک شخصیت تھے, وہ بڑے اچھے, وہ ان کو کہیں انشورنس کمپنی میں کام کرتے تھے. تو ذرا تھوڑا دین کی طرف آئے تو ان کو احساس ہوا کہ یار یہ تو میں نے زندگی ضائع کر دی ہے, تو اسلام منع کرتا ہے اس چیز سے, میں نے کیا چکر پالا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دفتر میں ریزائن لکھنے لگا. میں نے کہا گھر جا کے میں ریزائن آرام سے بیٹھ کے لکھوں گا, کل ریزائن پٹ اپ کروں گا. وہ باقاعدہ لکھتے ہیں اس چیز کو. کہتے ہیں جب میں وہ لکھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں جس پلنگ پہ بیٹھا ہوں یہ دیا ہوا کمپنی نے, جس گھر میں رہتا ہوں یہ آیا ادھر سے ہے, یہ فلاں چیز ادھر. انہوں نے کہا کیلکولیٹ کر کر آ کے نا تو شاید ایک کوئی گدھا ہی بچا ہوا, یعنی باقی سب کچھ تو اسی کا. تو اب وہ کرب میں ایک بات کہتے ہیں, وہ بات ہے جو یہاں کنیکٹ ہوتی ہے اور امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں آج غلامی نے اپنی شکلوں کو بدل لیا ہے. ایک وقت وہ تھا جب لوگوں کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوتی تھیں, اور آج وہ گولڈن چینز ہیں جن کو ہم اپنے سینوں پر لٹکائے پھرتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی کا ریپریزنٹیٹو ہوں, میں غلام ہی. آپ اس دفعہ کا بجٹ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں سر, بجٹ کو چھوڑیں. آپ نے کبھی سرکاری کبھی کوئی جاب کی ہو تو آپ نے کبھی اس کے ٹرمز کو پڑھا؟ 24 آورز آپ نے وہاں پہ وہ مینشنڈ ہوتا ہے. 24 آورز آپ ان کے غلام ہی ہوتے ہیں. یہ اسٹیشن لیو کا کیا کانسیپٹ ہے بھائی؟ چھٹی میں جا رہے ہیں نا, اتوار والے دن آپ جا رہے ہیں لاہور, تو حکومت کو بتائیں گے آپ تو کیا غلام ہے. کمیونیکیشن پالیسی کے اندر آپ اپنی رائے کا بھی اظہار نہیں کر سکتے. جی جی جی. اور یہ کارپوریٹ کلچر اور ان ساری جگہوں پر ایسا ہی ہے. اب ہم لوگ $1 ارب کے لیے اس ملک کا کیا حال ہوا ہوا ہے. جی جی. اور پہلے تو سود کا چھپا کے ہوتا تھا. جی جی. اب تو ٹی وی پہ ہر دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ اتنا قرض ادا کرنا, اتنا سود کی مد میں واپس کرنا. جی 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 جی. یعنی کہ اب پوری امت اس کام میں پڑی ہے اور علل اعلان بتایا جاتا ہے کہ اتنا سود دینا ہے اور اتنا ہمیں قرض دینا ہے. جی جی. اور جو سود دے رہے ہیں انہوں نے اپنی قوم پہ $3 ٹریلین اپنی قوم کو بانٹا اس کووڈ میں. اور ہماری کیا اوقات ہے $1 ارب کے لیے جو ہماری اکانومی ہے پوری 22 کروڑ ہو گئی. جی جی. یہ بھی غلامی ہے نا, غلامی جی ہے. جی اس میں اسی طریقے سے. جی جی ایسے ہی. اور اس وقت بھی جو ہے نا وہ غیر ملکی سربراہ ہوں یا وہ ہوں, سب کو جو ہے نا پوری طرح آپ سمجھیں کہ اس وقت جو للے تللے تھے جیسے آج چلتے ہیں اشرافیہ کے اور ان ساری چیزوں کو, ایسے ہی قائم تھے. ٹھیک ہے. اور ٹیکسز اور یہ ساری چیزیں اسی طرح وہاں پر بھی انفورسڈ تھیں جیسے آج انفورسڈ ہیں. یعنی آپ یہ کہہ لیں نا کہ آج نظام جدید ہو کے اس کو جدت عطا ہو گئی ہے. وہ پہلے جو ہے وہ آپ کھاتے مینٹین کرتے تھے کسی کاغذ پہ, ان کے دور میں کاغذ نہیں تھا تو کسی پتھر پہ کسی اور طریقے سے, کوئی حافظہ بڑا مضبوط ہے تو وہیں پہ ذہن میں آ رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, آپ نے نسلوں کو بتائی ہوئی ہیں. آج اس کی جدید شکل, پھر کاغذ آ گیا, کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیا. وہ پھر کاغذ پہ بھی سمجھ میں آئیں گے یار یہ الٹے سیدھے طریقوں سے نہیں لکھنا چاہیے, اکاؤنٹس کے طریقہ کار ہوتے ہیں, اس کا باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے, اس کو پھر اس طرح لکھنا شروع کر دیا. پھر ہم نے بتانا شروع کیا نہیں ہم تو اس سے بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں, اب ٹیکنالوجی ہے اس کو. اچھا یہ لکھنا تو غلط نہیں ہے نا, لکھنے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, اس چیز کی خرابی ہے جو سود کی خرابی ہے, جو اس طرح کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پر نظر آتی ہیں. اور وہاں پر بھی آج ہم جتنا مرضی روتے ہیں نا, وہ فلانا جو ہے وہ اتنی عیاشی کر رہا ہے, ادھر بھی ایسے ہی تھا, نتھنگ ڈفرنٹ. جب آپ اٹھا کر دیکھتے کوئی فرق نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اور عوام پر اس وقت بھی ظلم زیادتیاں اسی طرح ہی ہوا کرتی تھی. ٹیکٹکس اور ہو سکتی ہیں عوام کو سنبھالنے کی, آج کچھ اور ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتا ایسے ہی تھا. تو آج کا دور بھی جو بدترین استحصالی نظام جو کیپٹلزم ہے وہ بالکل سیم وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم مانیں یا نہ مانیں, ہم ہیں تو غلام ہی اصل میں, یعنی یہ بات حقیقت ہے. اندرون عرب ہم جب حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم جیسے پہلے بھی کہہ چکے قبائلی جھگڑے اور فسادات نسلی مذہبی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں, آج بھی ہے. آج بھی کوئی سندھی ہے تو کوئی بلوچی ہے تو کوئی جب اپنی اصل سے ہٹتے ہیں تو یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے, اور اس سے بھی نیچے اترتے ہیں تو پھر مسلکی وہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. میں بریلوی ہوں جی, میں دیوبندی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے وہ سپیریئر ہے. ٹھک ہے. جی جی. بس وہ اب توڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے نا, توڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. بہرحال اندرون عرب کوئی ایک بڑی آواز جیسے کہ ہم نے کہا وہ نہیں تھی.
ہاں باقاعدہ جو ایک سینٹرل حیثیت میں، چونکہ یہ تجارتی قافلے موو کر رہے تھے، پھر میں نے امر باللہی کا ذکر کیا، وہ بت نصب ہوئے تھے، تو اس لیے سینٹرل پلیس کے طور پر تو ضرور آ گیا تھا، اور وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہرحال حاجیوں کی خدمتیں ہوتی تھیں، وہاں جو لوگ آتے تھے، اور عرب اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں. اب ہمارے پاس ٹائم تو رہ گیا ہے 10 منٹ. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ اگلی اس میں نشست میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. جو ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی خوبیاں بھی تھیں یا صرف اور صرف نقصان ہی تھا. کیا کہتے ہیں؟ دوسری صورت میں کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کیجیے. جی 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 جی.